ولی تھے، بھڑکے نہیں۔ ان کے جملے کو سن کر غصہ میں مرید تو جلال میں آ گئے تھے کہ کون ایسا گستاخ ہے جو ہمارے پیر صاحب سے کشتی کا چیلنج کر رہا ہے، کیونکہ پیر تھے، وہ دیکھ رہے تھے کہ پیر کے رہتے ہوئے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ پیر صاحب بھی دیکھ رہے تھے کہ اتنے بڑے مجمع میں یہ جو چیلنج کر رہا ہے، کشتی لڑنے کا جو دعویٰ کر رہا ہے، آخر ہے کون؟ یہ تھوڑا دیکھ لیں۔ اللہ کا جو سچا ولی ہوتا ہے وہ جذبات میں نہیں آتا، بہت جلد غصہ نہیں ہوتا، آپے سے باہر نہیں ہوتا، وہ گہرائی تک جاتا ہے، وہ گہرائی تک جاتا ہے۔ مراقبے میں گئے، اتنا بڑا دعویٰ چیلنج کرنے والا بھرے مجمع نے مجھے اتنا کہا کہ میری حیثیت ولیوں میں پڑی ہے، تو یہ کشتی کا چیلنج کر رہا ہے، لیکن آخر یہ ہے کون؟ مراقبے میں گئے تو دیکھا کہ شیخ احمد طبی کے رگ رگ سے نور کا فوارہ اٹھ رہا ہے، نور کا فوارہ اٹھ رہا ہے۔ پھر پوچھے کس کے مرید ہو؟ شیخ عبدالرحمن فرماتے کہ کس کے مرید ہو؟ فرمایا شیخ عبدالقادر غوث پاک کا میں مرید ہوں۔ اچھا، تمہارے پیر صاحب کو ہم نے آج تک اللہ کے دربار میں نہیں دیکھا۔ دنیا بھر کے اولیاء آتے ہیں اللہ کے دربار میں، ولیوں کی جو محفل سجتی ہے، اللہ جو ولیوں کو نوازتا ہے، ان کے دربار میں غوث پاک کو جس کا نام تم لے رہے ہو، تمہارے پیر صاحب کو ہم نے نہیں دیکھا۔ اب یہ غوث پاک کی خادم خاموش کھڑے سوچ رہے ہیں کہ میں جا کر اپنے پیر سے پوچھوں گا۔ سینکڑوں میل دور تھا بغداد شریف، بہت دور تھا بغداد شریف، میں جا کر پوچھوں گا کہ فلاں ولی شیخ عبدالرحمن کہتے ہیں کہ آپ کو اللہ کے دربار میں انہوں نے نہیں دیکھا۔ یہ سوچ رہے تھے تو شیخ عبدالرحمن فرماتے ہیں کہ شیخ احمد کپڑا پہن، تم نے جو کرتا اتار کر پہنا ہے، تسلی سے بات کرو، کپڑا پہن لو۔ کہا نہیں، فقیر نے جب کپڑا اتار دیا ہے تو نہیں پہنے گا۔ فرمایا کہ کیا ایسے ننگے کھڑے رہو گے؟ کہا پہنوں گا۔ تو کیا کیا؟ پکارتے اپنی بیوی کو، فاطمہ میرا کپڑا دے۔ اور تاریخ میں آتا ہے کہ جس جگہ مجمع تھا اس مجمع سے 1 ہفتے کی دوری پر ان کا گھر تھا۔ یہیں سے پکارتے ہیں فاطمہ میرا کپڑا دے۔ جیسے ہی آواز دیتی ہی ان کی بیوی کہتے کہ لیجئے آپ کا کپڑا، ہاتھ بڑھاتے ہی کپڑا آ جاتا ہے، پہن لیتے ہیں۔ اب شیخ عبدالرحمن تو حیران پریشان، باپ رے باپ، اتنی 1 ہفتے کی مسافر پر ان کا گھر، شوہر یہاں سے پکارتا ہے فاطمہ میرا کپڑا دے، تو ان کی بیوی 1 ہفتے کی میل کی دوری سے آواز کو سن لیتی ہے، کپڑا دیتی ہے۔ شوہر تو سبحان اللہ، بیوی بھی ماشاء اللہ۔ یہاں سے شوہر پکارے، باہر سے بیوی دے، کپڑا پہن لے، شوہر تو سبحان اللہ، بیوی بھی ماشاء اللہ۔ اب سوچتے ہیں جب مرید کا یہ عالم تو پیر کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے قضا پر دیتے ہیں شاہانہ زمانے کی جھولی، ارے جب اس پار کا یہ عالم ہے تو اس پار کا عالم کیا ہوگا؟ غوث پاک کے مرید کا یہ عالم تو غوث پاک کا عالم کیا ہوگا؟ فوراً شیخ عبدالرحمن اپنے 2 مریدوں کو بلاتے ادھر آؤ۔ ان کو دیکھا، کہا ہم نے دیکھا۔ کیا دیکھا؟ کہا 1 ہفتے کی دوری پر ان کا گھر تھا، یہیں سے اپنی بیوی کو پکارتے ہیں کپڑا دے، تو وہاں سے کپڑا دیتی ہے، پہن لیتی ہے۔ یہ بھی ولی، ان کی بیوی بھی ولی۔ جب یہ اتنا پہنچے ہوئے تو ان کا پیر کتنا پہنچا ہوا ہے؟ کہا تم جلدی سے بغداد کا سفر کی تیاری کرو، غوث پاک انہیں یعنی ان کے پیر صاحب غوث پاک کی بارگاہ میں جاؤ، وہاں کی حالات کی رپورٹ مجھے دو، کہاں کے رہنے والے، باپ کا نام کیا ہے، کیسے ہیں، کدھر ہیں، ان کی رپورٹ مجھے دو۔ سفر کی تیاری شیخ عبدالرحمن کے 2 مرید غوث پاک کے حالات زندگی کا ریسرچ کرنے کے لیے یہاں سے نکلے۔ ہزاروں میل کی دوری پر غوث پاک کو پتا چلا کہ فلاں شہر میں میرے مرید نے یہ دعویٰ کیا، شیخ عبدالرحمن نے اس کے دعوے پر
حالات زندگی کے رپورٹ لینے کے لیے اپنے 2 مریدوں کو بھیج رہا ہے. غوث پاک نے اپنے 2 مریدوں کو بلایا, کہا شیخ عبد الرحمان 2 مریدوں کو میرے حالات زندگی کی رپورٹ لینے کے لیے بھیجا ہے, تم یہاں انہیں مت آنے دینا, فلاں راستے میں چلے جاؤ, فلاں پہاڑ کے نیچے آنے والے کا لباس کس قدر ہوگا, رنگ ایسا ہوگا, فلاں گاؤں میں فلاں پہاڑ کے نیچے اس رنگ کے 2 آدمی ملیں گے, ان کو وہیں سے واپس کر دینا اور جا کر تم وہاں بتا دینا, ان کو یہاں مت آنے دو. نکاح سینکڑوں میل کی دوری سے غوث پاک کی پڑی, یہ نکلے غوث پاک کے مرید, جیسے بتایا تھا عبد الرحمان کے مرید وہاں ملے, کہاں جا رہے ہو, کب بغداد جائیں گے غوث پاک کی حالات زندگی کی رپورٹ دینے کے لیے, کہ ہمارے پیر صاحب نے منع کیا آنے کے لیے, ہم چلتے ہیں تمہارے پیر صاحب کے سوال کا جواب دیتے ہیں. آئے شیخ عبد الرحمان کے پاس, السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو ہمارے پیر صاحب غوث پاک نے بھی آپ کو سلام بھیجا ہے. فرمایا ہاں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم نے تمہارے پیر کو آج تک اللہ والوں کے دربار میں نہیں دیکھا, کہا وہی جواب دینے کے لیے ہمارے پیر نے ہمیں بھیجا ہے. جانتے ہیں جس دن آپ کو ولایت کی سرٹیفکیٹ ملی تھی, ولایت کی سند ملی تھی, اس دن آپ کے ساتھ 700 آدمیوں کو ولایت کی سرٹیفکیٹ ملی تھی. شیخ عبد الرحمان نے فرمایا صحیح ہے, اللہ نے اس دن میرے ساتھ 700 آدمیوں کو ولایت کی سرٹیفکیٹ دی تھی اور خرقہ دیا تھا. پھر غوث پاک کے مرید فرماتے ہیں کہ 700 ولیوں کو ولایت دی تھی, آپ کو بھی ولایت کی سرٹیفکیٹ دی, اور آپ کی ولایت کی سرٹیفکیٹ کا رنگ ہرا تھا. رنگ بھی بتا رہے ہیں, رنگ ہرا تھا, جس کے کنارے پر سورہ اخلاص لکھا ہوا تھا, قل هو اللہ سورہ لکھا ہوا تھا. فرمایا ٹھیک کہا تم, میرے خرقے کا رنگ ہرا تھا, کنارے پر حاشیے میں سورہ اخلاص لکھا ہوا تھا. پھر فرماتے ہیں ایک کمرہ تھا, اور کمرے کی کھڑکی سے ایک ہاتھ نکل کر سب کو ولایت کی سرٹیفکیٹ بانٹ رہا تھا. 700 آدمیوں